السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ 15 نکات ایکچولی جو 14 پوائنٹس اب ہیں وہ سامنے آ گئے، جو سجیشنز کہہ لیں، شرائط کہہ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور پھر ایران کی طرف سے ریجیکٹ تو نہیں کیا گیا لیکن کہا گیا کہ جی یہ تو بالکل عجیب سی باتیں ہیں، اور ایک کاؤنٹر 5 ایران کے مطالبے بھی سامنے آ گئے۔ 15 میں جو کی مطالبے کیا تھے، 14 میں اس میں تھا کہ جی ایک تو اپنا نیوکلیر فیسلٹیز ختم کر دے ایران، اور یہ کرے کہ نیوکلیر وہ ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران پہلے یہ بات کر چکا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مستقبل میں یورینیم انرچمنٹ وہ ایران کی سرزمین پہ نہیں ہوگی۔ اس میں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ پیسفل پرپسز والی ہے یا دوسری، تو پیسفل کو یہاں مزیوم کریں گے۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی جو ایرانین کے پاس جو 450 کلو گرام یورینیم ہے، یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے IAEA اس کے حوالے کریں اور وہ اس کو ختم کریں گے۔ پھر جو ننتاز، اصفہان، فوردو کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں جو پہلے ہی انہوں نے تباہ کر دی تھی، ان کو ڈسمینٹل کرے ایران، بالکل ختم کر دے، اور ٹوٹل ایکسیس دے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کو ہر وقت جو بھی اب نیوکلیر پروگرام ہے، جو بھی چیزیں ہیں، سب کچھ ہوگا۔ اور پھر جو ریجن کے اندر لوگ ہیں، جس طرح پہلے یہ تھی آپ کے مختلف ہیں لیبنان کے اندر، سیریا میں دوسرے جیسے حماس ہو گیا، دوسرے لوگ ہو گئے، ان کو ایران اب آئندہ فنڈنگ نہ کرے، ان تمام چیزوں سے حزب اللہ وغیرہ سے بالکل ہاتھ اٹھا لے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز وہ ایک فری کوریڈور کے طور پہ کھلے تاکہ آزادی سے سارے اس کا استعمال کر چکیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ ایران کا بڑا سخت رویہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو میزائل پروگرام ہے اس کو محدود کیا جائے رینج کے مطابق اور تعداد کے مطابق، لیکن اس میزائل پروگرام نے ہی ایران کو بچایا ہے، اور اس وقت جو چیخیں نکل رہی ہیں پوری دنیا کی وہ اسی میزائل پروگرام سے ہے۔ سو آبویسلی ایران اس سے بڑی سخت لائن لے گا، اور ان کا کہ جی جو اس کی کوانٹٹی اور رینج ہے یہ لیٹر ڈیٹ پہ ہم اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر مستقبل میں جو میزائلز ہوں گے ایران کے، وہ صرف سیلف ڈیفنس میں استعمال ہوں گے۔ اگین یہ بڑی ویگ سی بات ہے۔ اور جواباً امریکہ کیا آفر کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ایران کا ہم جو سینکشنز وغیرہ ہیں، ساری انٹرنیشنل اکنامک سینکشنز وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ 30 سالوں 40 سالوں سے یہ چل رہا ہے سارا کچھ۔ پھر امریکہ جو ہے وہ ایران کی مدد کرے گا نیوکلیر پروگرام، سول نیوکلیر پروگرام کو اسٹیبلش کرنے میں، اور خاص طور پہ الیکٹریسٹی جنریشن جو ان کا بشیر نیوکلیر پلانٹ ہے۔ اور پھر وہ جو ایک پہلے شرط تھی کہ اگر 19-20 ہوئی تو سینکشنز ایک دم آٹومیٹکلی واپس امپوز ہو جائیں گی، انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی ہم شرط نکال دیں گے۔ یہ انیشل ہر کوئی بڑی ایکسٹریم کی باتیں کرتا ہے۔ ایران نے ایران کا بھی جواب میں اپنی 5 شرائط دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہر قسم کا حملہ اور جنگ فوراً آپ بند کریں۔ دوسرا یہ بھی ایک میکینزم بنے کہ آئندہ جنگ نہیں ہوگی، ایران پہ حملہ نہیں ہوگا، اور ایک کلیئرلی ڈیفائن کریں کہ جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمیں آپ نقصان پورے کریں گے اور کیسے کریں گے، اس کی کلیئر ڈیفائن پیمنٹ آف وار ڈیمیجز اور جو ریپریشنز ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو خطے میں دوسری جنگیں شروع کی ہوئی ہیں اسرائیل اور امریکہ نے، وہ بھی آپ بند کریں، جیسے لبنان ہے، ویسٹ بینک ہے، غزہ ہے، یہ بھی کریں۔ اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران واحد ملک ہے جس نے ان تمام چیزوں پہ بات کی ہے۔ ہمارے باقی مسلمان برادر ممالک نے تو اپنے کنڈمنیشن میں آج تک ان چیزوں کو اٹھایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ان کا کہ جی انٹرنیشنل ریکگنیشن اور گارنٹیز چاہیے جو ایران کی سوورینٹی اور اس کے یونیک حق کو مانے کہ اسٹریٹ آف ہرمز صرف ایران کے چلائے گا، اور اس کے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر یہ ان کے اختیارات ہیں۔ یہ ہیں اس سے 2 چیزیں۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، کل تک کوئی مان نہیں رہا تھا ہو رہا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ترکیہ کی بھی ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کل پاکستان آ گئے ہیں۔ اب وہ شخصیت کیا صرف ایران والے بات چیت میں انوالو ہوں گے، یا وہ افغانستان کا بھی جو ہمارا بیک ڈور ڈائلاگ چل رہا ہے اس میں بھی شاید وہی انوالو ہوں گے۔ یہ تھی ہے۔ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس وقت ابھی تک تو طے تھا کہ اسلام آباد میں ہی یہ میٹنگز ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ سیکیورٹی اور کیونکہ ٹریول انوالوڈ ہے ان تمام لیڈران کا جنہوں نے آ کے خطے میں آنا ہے، تو اس وقت استنبول بھی اور باکو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، مگر اگر 90% ابھی تک اتفاق یہی ہے کہ اسلام آباد میں ہوگا۔ دوسری جو ایک اور خبر چل رہی تھی وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اسٹیو وٹکوف سے اور جیرڈ کشنر سے ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔
بیکاز ان کے بقول وہ تو اسرائیل کے ایجنٹ ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. وہاں سے اندیا یہ دیا گیا ہے کہ ہم جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات کریں گے نیگوسیشنز میں، اگر نیگوسیشن کی سٹیج آتی ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے، جے ڈی وینس شروع سے اس جنگ کے خلاف تھے، اور پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا تو آبویسلی وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں. مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا بھی بڑا سخت رویہ. جو پیٹ ہیگسیٹ ہیں جو ڈیفنس سیکرٹری آف وار بلکہ ان کے ہیں، وہ تو بہت ہی ایک بدبودار قسم کے مذہبی جنونی ہیں، وہ تو ویسے بھی اس کا حصہ نہیں ہے. ابھی وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن نے تو بلکہ اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ کون نیگوشیٹ کرے گا امریکہ کی طرف سے، یہ ہمیں کوئی بتا نہیں سکتا. لیکن میرا خیال ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی. ہم نے آپ کو کل بھی اطلاع دی تھی کہ ویسے بھی کہ اگر جے ڈی وینس انوالو ہوں گے اور وہاں سے ایران کے فارن منسٹر انوالو ہوں گے تو وہ شاید سٹیج 2 پہ ہوں. تو یہ اتنی فاسٹ موونگ سچویشن ہے، یہ چل رہی ہے. سوال اب آتا ہے کہ اس وقت یہ بات چیت ہوئی کیوں ہے، یہ امریکہ آ کیوں گیا ہے اس بات چیت پہ. دو بڑی انٹرسٹنگ سچویشنز ہیں. پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم ڈومیسٹک دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے. اس وقت ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے 36% پہ آ گئی ہے. یہ ان کی پہلے والا بھی جو اقتدار کا دور تھا اور اب اس میں لوسٹ ہے، اس سے نیچے کبھی نہیں گئے. پھر جو ان کا 36 امریکنز اور یہ پچھلے ہفتے 40% تھی، ایک ہفتے میں 4 پوائنٹ گری ہے جو امریکہ میں بہت زیادہ ہوتا. پھر جو ان کی کاسٹ آف لیونگ، یہ وہ ایشو تھا کہ ہمارا خرچہ زندگی گزارنے کا جو ہمارا ہے امریکنوں کا، یہ ان کا بہت بڑا پوائنٹ تھا الیکشن جیتنے کا. اس میں کو بہت بری مار پڑ رہی ہے. اور صرف 29% لوگ ہیں جو ٹرمپ کی اکنامک پالیسیز کو اس وقت جو اپروول ریٹنگ پہ آیا ہوا ہے. یہ آج تک ان کی لوئسٹ ہے، اور ایون جو بائیڈن جس سے وہ نفرت کرتے ہیں یہ اس سے بھی نیچے ہے. یہ اس ان کی پاپولیرٹی کا حال ہے. پھر اگر ہم آگے چلے جائیں تو اسی سروے کے اندر، یہ اپسوس کا اور رائٹرز کا سروے تھا، اور 46% لوگوں کا خیال یہ ہے امریکہ کا کہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بعد امریکہ اور غیر محفوظ ہو جائے گا، محفوظ نہیں ہو جائے گا. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوسٹ ریٹنگ آ گئی ہے اکانومی کے اوپر، وار کے اوپر، تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. اور خاص طور پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں. کل ایک رپورٹ بڑی ہی ایک چونکا دینے والی، آنکھیں کھولنے والی رپورٹ آئی ہے. یہ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ ہے، روسی، آپ نے نام سنا ہوگا. یہ میں کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ روسی تقریباً 190 سال پرانا تھنک ٹینک ہے برطانیہ کا. It is one of the world's oldest strategic think tanks, most respected اور pedigreed. یہ 1831 سے بنا ہوا تھا اور اس کو دنیا میں ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے. انہوں نے 16 مارچ تک ایک انالیسس کیا جنگ کا، اور اس میں بڑے چونکا دینے والے انکشافات آئے ہیں سامنے. ایک تو 16 مارچ تک انہوں نے بتایا کہ کچھ 26 بلین کا خرچہ ہو گیا ہوا تھا. آج 26واں دن ہے تو آن این ایوریج 1 بلین روز کا ہے. لیکن بات خرچے کی نہیں، لامنگ اس رپورٹ میں پوائنٹ انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ان کے ڈیفنس اکوپمنٹ ہے، خاص طور پہ جس میں یہ لانگ رینج انٹرسیپٹرز ہیں، پریسیجن سٹرائک ویپنز ہیں، یہ قریباً ختم ہونے والے ہیں. جو اس وقت ان کا سٹاک پائل تھا امریکہ کا، قریباً ختم ہونے والے ہیں. اور یہ جو اب جنگ ہو رہی ہے، اب یہ ایران کے حق میں کیوں مڑتی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ایران کا جب شروع میں ہوا تو اس سے 80 سے 90% بالکل ڈرونز اور میزائل سٹرائکس ایران کی نیچے آ گئی ہیں. اور 5ویں دن کے بعد اس وقت ایوریج جو ہے وہ دن کے کوئی 33 ڈرون ہیں، اور میزائل دن کے 33 میزائل، اور 94 جو ہے 94 وہ ڈرون سٹرائکس ایران کر رہا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی ایران نے کافی سٹرائکس کی ہیں، کویت پہ، ادھر یو اے ای کے اوپر، جارڈن کے اوپر، سعودی عربیہ پہ، اسرائیل پہ. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن اب سنیے، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ باتیں. انہوں نے کہا کہ جی کانفلکٹ سے پہلے ہی، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی بری حالت میں تھی امریکہ کی جو سٹاک پائلز تھیں، جو اسلحے کے ذخائر تھے. اور اس کے لیے ورڈ یوز کیا کہ اٹس این ایمٹی بنز ان اے وار ٹائم انوائرمنٹ. کہ اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو آپ کے اسلحے کے جو سٹاکس ہیں بڑی جلدی ختم ہوں گے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ملے تھے 6 مارچ کو بہت ڈیفنس پروڈیوسرز کے ساتھ، لیکن انہوں نے بتایا کہ فرمز کے جب ہم نے کنسلٹ کیا اور ڈیٹیلز کی تو انہوں نے کہا کوئی وہاں پہ بڑھاوا نہیں آیا پروڈکشن میں
کیونکہ کوئی فرم آرڈرز پلیس نہیں کیے. جو امریکن ہالسٹن آرمی ایمونیشن فیکٹری ہے، جو واحد فیکٹری ہے جو ان کے ہائی اینڈ ایکسپلوسیوز بناتی ہے امریکہ کے، اس کے پاس بھی کوئی آرڈرز نہیں ہیں. اور جب اور انہوں نے کہا کہ اور بھی مصیبتیں یہ ہیں کہ جب سے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی ہے تو اس کے بعد سلفر کی ایکسپورٹ بالکل بند ہو گئی ہے. اور سلفر بڑا ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اسلحہ سازی کے اندر سب کچھ. تو خالی یہ کوئی تیل کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی، اس کے اور بہت سے فیکٹرز بھی ہیں. پھر وہ کوٹ کرتے ہیں ایک گرائنڈ میٹل کمپنی ہے، اس کے سی او کو، آرمن کو، جن سے 19 مارچ کو کہا کہ جو گلوبل سٹاک پائلز ہیں اسلحے کی، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کی، یہ اگر 1 مہینہ اور چلے جنگ، یہ اب وہ 19 مارچ کو کہہ رہے ہیں، تو 1 مہینے کے بعد کوئی میزائلز ہوں گے ہی نہیں.